بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ میں حافظ ہوں اور گردان بھی مکمل کر لی ہے، لیکن اب کچھ عرصہ سے دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے قرآن بھول چکا ہوں، اور اب دل میں دوبارہ سے ایک خواہش ہے کہ میں قرآن یاد کر لوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن حفظ کرنا یہ فرض عمل نہیں ہے۔ قرآن حفظ کرنا نفل کے درجے میں آتا ہے، لیکن اگر کسی نے حفظ مکمل کر لیا ہے اور اس کے بعد اس نے قرآن بھلا دیا ہے، اس کا وبال اس پر ہوگا۔ سخت سے سخت وعیدیں اس کے بارے میں آئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ قرآن بھول جانے کے بعد مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ جس صاحب نے سوال کیا ہے ان کو فکر مندی ہے، احساس ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی اور پھر ہم نے اس کی ناقدری کی اور سستی کی وجہ سے ہم وہ بھول چکے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ قرآن یاد بھی کیسا کرنا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ترتیب بتا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوچھا کہ میری لفظی غلطیاں ہیں جس کو ہم پختہ غلطی کہتے ہیں، پکی غلطی، جو لفظی غلطی ہوتی ہے، الفاظ کو غلط پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ہیں، اس کی بھی تلافی ہو جائے۔ اور دوسری بات کہ میری ادائیگی بھی کمزور ہے، تجویدی بھی غلطیاں ہیں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ٹائم دینا ہوگا۔ اگر آپ ٹائم دیتے ہیں اور آپ عزم کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں عزم ہے اور پختہ عزم آپ نے کر لیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے، تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ تو چونکہ آپ کے دل میں عزم ہے، آپ نے اسی لیے سوال کیا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک استاذ کو تلاش کرنا ہے اپنے علاقے میں، محلے میں، جہاں آپ کی رہائش ہے، اور ان سے بات کر لینی ہے۔ پہلے ان سے ان کا تجربہ لینا ہے کہ کیا تجربہ ہے۔ اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے تو بہترین، اچھی بات ہے، آپ اسی تجربے کے مطابق اس استاذ سے رابطہ کریں اور اس کے کہنے کے مطابق چلیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے، جو آپ کی کمیاں ہیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کتنا سنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ کچا نہیں ہوا ہے قرآن، اگر آپ پاؤ سنا سکتے ہیں، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا اس قرآن کو یاد کرنے میں، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا ٹائم لگتا ہے اس قرآن کو یاد کرنے میں تو 4 مہینے 17-18 دن، چلو سمجھو ہم 5 مہینے کر لیتے ہیں، تو ٹوٹلی آپ کے 5 مہینے اس قرآن کو یاد کرنے میں لگیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے استاد کے پاس جانا ہے اور سب سے پہلے مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعے میں آپ نے، اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تو کم از کم 1 رکوع آپ نے استاد کو سنانا ہے، اور اس استاد سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے میری ادائیگی درست کرنی ہے۔ تو آپ سنائیں گے، مثال کے طور پر میں ابھی کوئی صورت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، آپ پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، تو وہ استاد آپ کو بتائے گا سبح اسم ربک الاعلی۔ اس کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ استاد پڑھے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے پڑھتے رہیں، الذی خلق فسوی، پھر آپ پڑھیں گے الذی خلق فسوی، ساتھ ساتھ روک ٹوک چلتی رہے گی۔ تو 1 رکوع آپ نے اس طریقے سے استاد سے پڑھنا ہے، اور اگلا رکوع، دوسرا، تیسرا رکوع اگر آپ پاؤ یاد کر سکتے ہیں تو آپ نے یاد کر کے پھر کل استاد کو سنانا ہے۔ جب آپ استاد کو سنائیں گے، اور استاد سے آپ یہ بات بھی کر لیں بڑے پیار و محبت سے کہ استاد محترم، آپ نے میرا خود سننا ہے، تو استاد خود سنے گا، اس میں آپ کیا ہوگا، جو آپ کی لفظی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور جو ادائیگی والی غلطیاں آگے آئیں گی اس پر بھی استاد آپ کے لیے نشان لگا دے گا۔
تو آپ نے اس غلطی کو پھر یاد کرنا ہے۔ غلطی کو یاد کرنے کا طریقہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مختصر طور پر عرض کروں گا۔ جس آیت میں غلطی آئی ہے اس آیت کو آپ نے 10 سے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے پچھلی والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کو آپ نے 3 سے 4 مرتبہ پڑھ کر اس پوری آیت کو پھر 3-4 مرتبہ پڑھ کے استاذ کو سنانا ہے۔ تو یہ غلطی یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے سبق روزانہ کا سنانا ہے، اور پھر جو پچھلی منزل ہے اس کے لیے بھی آپ 1-2 دن چھوڑ کر پھر جو ہے منزل سنا لیا کریں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اچھا، ایک اور طریقہ لفظی غلطیاں نکالنے کا میں نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اگر بچیاں جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، مثال کے طور پر بنات کی بچیاں ہیں، تو ان سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں کہ وہ سننے کا کام کریں، اور سننے میں یہ ہے کہ آپ کی پکی غلطیاں اس میں کور ہو جائیں گی، کیونکہ بس اوقات آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ دوسرے کا سنتے ہیں تو آپ کو معلوم چلتا ہے کہ ہاں یہ وہ ٹھیک پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو نہیں، غلط ہے۔ جب آپ نیچے قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی پکی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی طالب علم کا سن بھی لیں پورا قرآن غور سے، تو اس میں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میری پکی غلطی کون سی ہے۔ تو یہ میرے کچھ باتیں تھیں آپ کے سامنے، میں نے منزل یاد کرنے کے حوالے سے بھی عرض کر دی ہیں۔ یہاں میرے ایک بھی دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں نے قرآن دوبارہ یاد کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بندے کو احساس ہو جائے اپنے قرآن کے بھولے جانے کا، اور پھر دوبارہ یاد کرنے کے حوالے سے انہوں نے عزم کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس عزم کو پختہ کرنے کے بعد قرآن یاد کر لینے تک جو ہے اس تک پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔